أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اب ایک دم آپ کا فلیور جو ہے وہ بدلے گا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی صورتیں تھیں، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دو مدنی صورتیں تھیں۔ اب ایک طویل مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یعنی سورہ یونس سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور 18ویں پارے میں سورہ مومنون تک چلا جائے گا، یعنی سورہ یونس ہوگی، پھر سورہ ہود آئے گی، پھر سورہ یوسف ہوگی، سورہ رعد ہوگی، پھر سورہ ہجر ہوگی، سورہ ابراہیم ہوگی، چلتے چلے جائیے آگے تک، یہ سورہ مومنون تک یہ سلسلہ جائے گا۔ پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورت نور۔ تو یہ سلسلہ جب شروع ہو رہا ہے ایک دم آپ کو چینج نظر آئے گی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک مرد کی طرف انہی میں سے کہ خبردار کر لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں کہ ان کے لیے بڑا سچا پایا ہے ان کے رب کے ہاں، بڑا اونچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یدبر الامر، اور کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اور میں نے اس کیا تھا آیت الکرسی کے سبق کے دوران کہ وہ سفارشی کہ جس کو بات کرنے کے لیے اجازت لینی پڑے وہ ہمیشہ ہولا سفارشی ہوتا ہے، کبھی بھی تکڑا سفارشی شمار نہیں ہو سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، فاعبدوہ، پس اسی کے بندے بنو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ چینج محسوس کر رہے نا؟ اب یہ ٹپکل مکی صورتوں کا انداز ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اسی نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اور پھر وہی اس کو ریپیٹ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ عدل کے ساتھ ریوارڈ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ والذین کفروا لهم شراب حمیم، شراب من حمیم، اور وہ لوگ کہ جو کفر کریں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو ہے جس نے سورج کو بنایا چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا روشن، وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم گنتی کر سکو سالوں کی اور اپنے حساب کتاب چلا سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بیان فرماتا ہے جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، البتہ آسمان اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہ خاص لفظ ہے اس صورت کا، لا یرجون لقاءنا، یعنی آخرت جو ہے وہ اس کا خاص تھیم ہے اس صورت کا۔
ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیات سے بے پرواہی برتتے ہیں، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی طرف ڈائریکٹ کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا، وہاں ان کی دعا، ان کا پکارنا کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ایک دوسرے کے لیے گریٹنگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور سب سے آخری جملہ جو ان کی زبان پر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو شر، جیسے کہ وہ جلدی مانگ رہے ہیں خیر کے مقابلے میں، تو پھر ان کا کام، ان کی عمر تمام کر دی جاتی، کام چکا دیا جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی طغیانیوں میں، اپنی سرکشیوں میں بہہ کے پھرتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلوؤں میں بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں اس سے، مرہ یوں چلتا ہے کَلَّمْ يَدُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، تو اس نے اپنی تکلیف میں کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہم نے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کی کرتوتوں کو ان کے لیے بڑا پرکشش بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں کتنی جماعتوں کو، بستیوں کو، ان سے پہلے، تم سے پہلے بھی، اے مکے والو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، وما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ انہیں ماننے والے نہ تھے، کذالک نجزی القوم المجرمین، پھر ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے بنا دیا تمہیں اے مکے والو سکسیسر زمین میں ان کے بعد، لننظر، تاکہ ہم جانچیں دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، نوٹ کریں لا یرجون لقاءنا بار بار آ رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کیا کہتے ہیں؟ ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، یا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں امینڈمنٹ کر لو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی امینڈمنٹ کروں اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروکار ہوں صرف اسی کا جو میری طرف وحی کیا جائے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں ایسا کروں، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو مجھے ڈر لگتا ہے ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ پڑھ کر ہی نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا، یعنی آخرت کی خبر دیتا۔ یعنی زیادہ جو انہیں تکلیف تو آخرت کی ہے نا، جو اس سورت کا تھیم ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، 40 سال گزاری ہے، اگر میری یہ ہابی ہوتی کہ کوئی نئے شوشے چھوڑنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، میں نے کبھی ایسی باتیں کی ہیں؟ میں نے تمہیں عمر گزاری ہے، میرا ایک ماضی ہے، اس کی روشنی میں دیکھو کہ میں اپنے پاس سے یہ بات بنا کر نہیں کہہ رہا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ،
کہ مکی اور مدنی قرآن کا جو فرق ہے، یعنی اپنا میں تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو مدنی قرآن ہے اس کی عربی آسان ہے، تو اس کا سمجھنا بھی آسان ہے. تو ٹو سٹارٹ وتھ جو ہے وہ عربی جو مدنی حصے صورتیں ہیں قرآن مجید کی، جو لوگ پرانے یہ میرا دورہ ترجمہ قرآن سننے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ مدنی صورتیں زیادہ ٹائم لیا کرتی تھی اور مکی صورتیں کم ٹائم لیا کرتی تھی، اور مکی صورتیں جو ہیں میں عام طور پر انہیں ترجمہ کر کے آگے گزارا کرتا تھا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اب مکی صورتیں جو ہیں ان کا لطف جو ہے وہ زیادہ ہے. اس میں جو محاورہ ہے اور اس میں جو بحث ہے، جو رد و قضا ہے، اور جو کفار کے ساتھ جو ہے پنجہ آزمائی جو ہے ہو رہی ہے، یعنی اس میں واقعاتی انداز نہیں ہے. یعنی مدنی صورتوں کے اندر بھی آپ نے سورہ توبہ میں دیکھا کہ ایونٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ آیات آ رہی ہیں. یہاں کیا ہے، پوری ایک سچویشن ہے پیچھے، اور روز جو ہے ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی بٹوین دا لائنز موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب ترکی بترکی دیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا یہ جواب ہے. اصل میں ان کی حرکت یہ ہے، اصل پرابلم ان کا یہ ہے. اور ایک بات جو ہے وہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، الذین لا یرجون لقاءنا، وہ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ان کا نا پنجابی اصل ٹیڑ پیڑ جڑی ہے وہ ہے آخرت دی، اور جڑے بھی سارے یہ گلاں کر رہے ہیں وہ اصل کی ہے، ان کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے. اگر انہیں آخرت کی امید ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو سیدھے ہو جائیں. اب یہ دیکھیے نا، یہ انداز جو ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو. اور کیا خوبصورت انداز میں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی امینڈمنٹ کروں، میں تو صرف پیروکار ہوں اسی کا جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. اور میرا ایک ماضی ہے، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں، مجھے تو شعر کبھی یاد ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اب میں یہ کلام تمہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. انه لا يفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اور یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچائیں اور نہ ہی کوئی نفع دیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. یعنی یہ جو تنزیہ انداز ہے یہ بھی آپ کو مکی صورتوں میں خوب ملے گا. واہ واہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سفارشی ہیں، تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ جس کی اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کہیں خبر نہیں ہے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور لوگ سب ایک ہی امت تھے. فَاخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، مزید کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، تو ان سے کہہ دو کہ تمام چھپی باتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، تو کرو انتظار. کیا جب کہ اللہ دکھا دے. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، اس وقت وہ بنانے لگے ہیلے ہماری آیات میں. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جلد بنا سکتا ہے سکیم تمہارے مقابلے میں. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ، اور جو بھی تم ہیلے کر رہے ہو، ہیلے بازیاں کر رہے ہو، مکاریاں کر رہے ہو، ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے انہیں ریکارڈ کر رہے ہیں. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی تو ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر کی. حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ،
یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور کشتی انہیں لے کر چل رہی ہوتی ہے اچھی اچھی ہوا میں، وفرحوا بہا، اور وہ اس پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کشتی کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو اس سے بادبانی کشتی مراد ہوتی ہے۔ وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک آ جاتی ہے اس پر تیز ہوا، وجاءہم الموج، اور پھر آتی ہے موج من کل مکان، ہر طرف سے، یعنی طوفانی ہوائیں آئیں اور ہر طرف سے ہوا آ رہی ہے اور کشتی جو ہے ہچکولے کھا رہی ہے۔ وظنوا انہم محیط بہم، اور انہیں گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ گھر گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اے اللہ تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر زمین میں ناحق بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مزہ ہے، اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں جتلائیں گے کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسے ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے مل کر زمین کا سبزہ نکلا، مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے رونق پکڑ لی اور وزینت، اور وہ خوبصورت ہو گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور زمین کے رہنے والوں کو گمان ہونے لگا کہ اب انہیں اس پر پورا کنٹرول حاصل ہو گیا ہے اپنی کھیتی پر۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ گیا دن کو یا رات کو، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم نے اسے کٹا ہوا کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر بنا دیا، ایسے جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یوں ہم اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور راستہ دکھاتا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور اس میں اضافہ بھی۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر نہ تو قیامت کے دن کوئی سیاہی چھائے گی اور نہ ہی وہ کسی رسوائی کو فیس کریں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں، برائیاں کماتے ہیں، جزاء، انہیں یاد رکھنا چاہیے جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ تو اس جیسا ہی ہے، وترہقہم ذلۃ، اور ڈھانپ لے گی انہیں رسوائی، ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ کانما اوفیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یعنی لٹریچر کے اندر، شاعری کے اندر، یعنی ایک صنف ہے مبالغہ، یعنی اردو شاعری میں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو، اس کے پلکوں کو مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کو شاعری کے اندر، لٹریچر کے اندر جو ہے باقاعدہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ واہ کیا خوب بیان کیا۔ اب یعنی جب انسان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، مزید گھٹتا ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اسی سے پہچان ہوتی ہے نا کہ جو شخص بلیڈنگ سے مرتا ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ سے، تو اس کا جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ اس پر نیلاہٹ اور کالک جو ہے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کالک کو بیان کرنا ہے اس میں مبالغے کے ساتھ کہ ایسے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں نے آ کر اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا ہو۔ اب یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔
اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے، مکانکم، ٹھہرے رہو اپنی جگہ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم تڑا دیں گے ان کو آپس میں، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کا گواہ، ان کننا ان عبادتکم لغافلین، کہ ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں جانچ لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی ویلیو کو، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور سب کے سب دھکیل دیے جائیں گے اپنے حقیقی مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بھی جھوٹ وہ اللہ پر باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا، بکھر جائے گا۔ قل من یرزقکم من، بڑی اہم آیت ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض۔ عام جو ہمارا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ جانتے تھے۔ ایک تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ آیت آئی ہے کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور یہ آیت کہ مزید اس پر ایڈ کر رہی ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے، فسیقولون اللہ، تو یہ مکے کے کافر کہیں گے اللہ، رہ کیا گیا باقی، فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب، حقیقی آقا ہے۔ یعنی رب کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اردو تراجم میں، انگریزی تراجم میں آپ دیکھ لیجئے سب میں لارڈ ترجمہ ہوگا، اردو تراجم میں ترجمہ ہے پالنے والا، اسی سے یعنی پورا کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ بدل گیا جب سے یہاں اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو رازق اور پالنے والا تو مانتے تھے لیکن اپنا مالک ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ رب کا لفظ عربی زبان میں بنا تھا آقاؤں کے لیے، غلاموں کے آقا، یعنی یہ کہنا ہو کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام اور امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو عربی میں کیسے کہیں گے، کانا امیہ رب بلال، امیہ حضرت بلال کا آقا تھا۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ تمہارا حقیقی آقا ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، اور سچ کے بعد تو پھر گمراہی ہی گمراہی ہے، فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں لوٹے جاتے ہو، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح ٹھیک آئی بات تیرے رب کی ان نافرمانوں پر کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پوچھو کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جو پیدا کرے خلق کو ثم یعیدہ، اور پھر اسے زندہ کر کے دوبارہ پیدا کرے، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پہلی بار اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، فأنا تؤفکون، تو پھر وہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں۔ قل هل من شرکائکم، پوچھو ان سے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے من یہدی الی الحق، جو سچائی کی طرف راہ بتلائے، قل اللہ یہدی للحق، کہو کہ اللہ حق کا راستہ بتلاتا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کیا وہ کہ جو حق کا راستہ بتلائے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو خود راہ نہ پا سکے جب تک اس کو راستہ نہ بتلایا جائے۔ یعنی پتھر کے بت جو ہیں وہ تو خود اپنی راہ نہیں پا سکتے، تمہیں کیا گائیڈ کریں گے۔
فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اٹکل کی بنیاد پر چل رہی ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ اٹکل کے تیر، یہ گمان، یہ ان کا حق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی، یعنی توراۃ و انجیل کی. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور تمام کتابوں کی تفصیل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے من رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ افتراہ ہو، محمد نے اسے گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ. قل فاتوا بصورت مثلہ، تو ان سے کہو کہ پھر گھڑو تم بھی اس جیسی کوئی صورت. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر بلاؤ اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، لیکن وہ جھٹلانے لگے جس کے سمجھنے پر انہیں قابو نہ تھا. ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تو اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان سے پہلوں نے بھی. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس کو مانتے ہیں. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور وہ بھی ہیں جو اس کو نہیں مانتے. وربک عالم بالمفسدین، اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الو